حقیقت یہ ہے کہ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کون ہے؟ بہت سارے تعارف ہم کروائیں کہ وہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، یہ بھی حق ہے۔ وہ حضور کے لختے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے شور ہیں، یہ بھی درست ہے۔ وہ حضرات حسنین کریمین کے بابا ہیں، یہ بھی درست ہے۔ وہ شہنشاہ ولایت ہیں، یہ بھی درست ہے۔ وہ ہیرو اور مین آف وار آف بدر ہیں، یہ بھی درست ہے۔ وہ شجی ہیں، یہ بھی درست ہے۔ حضور کی پوری امت میں ان جیسا عالم کوئی نہیں، یہ بھی درست ہے۔ ان جیسا کوئی دلیر نہیں، یہ بھی درست ہے۔ حضرت مولا کائنات علم و حکمت کا دروازہ ہیں، یہ بھی درست ہے۔ 99 حصے حکمت 100 حصے حکمت آئی، ان میں سے 99 حصے علی کو عطا کر دی گئی، یہ بھی درست ہے۔ ہم مولا کائنات مولا علی کے بارے میں کیا کہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ فضیلت علی میں کیا کچھ آیا ہے، تو آپ نے فرمایا 300 آیتیں تو وہ ہیں جو مجھے پتہ ہیں جو صرف شان علی میں اتری۔ اور ایک اور جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں جہاں بھی اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کو مخاطب بنایا ہے، اہل ایمان کو مخاطب بنایا ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، تو ان ایمان والوں کا عبادت میں بے مثال ہیں، تقوی میں بے مثال ہیں، سخاوت میں بے مثال ہیں، شجاعت میں بے مثال ہیں، علم بے۔ ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کروانا چاہتا ہوں، امام نسائی نے اس حدیث پاک کو خصائص کے اندر ذکر فرمایا، خصائص علی کے اندر، اور سند کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح لغیر ہی ہے، یعنی حسن لذات ہی ہے اور صحیح لغیر ہی ہے۔ اور فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، چاہے جائے کہ وہ حسن ہو، حسن لذاتی اور پھر وہ صحیح ہو۔ میرے آقا سید کونین اپنے غلاموں کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری بھی ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی بھی ہیں، دیگر میرے آقا کا وہ پاک مقدس وہ اصحاب کا مجمع ہے، اور اللہ کے حبیب بیٹھے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھ کر حضرت مولا کائنات مولا علی پاک اپنے نالین کو درست فرما رہے ہیں، یعنی اپنے جوتی مبارکہ کو درست فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قبیلہ بنو ولیہ کی طرف سے ایک میسنجر آیا، پیغام لانے والا ہے، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، قبیلہ بنو ولیہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ میرے آقا سید کونین نے اس میسنجر پیغام لانے والے پیغامبر کو فرمایا کہ میسج لانے والے کو آپ نے فرمایا قاصد کو کہ جاؤ بنو ولیہ کے لوگوں کو کہہ دو باز آ جاؤ اس اپنی بغاوت سے، ورنہ میں ایسے آدمی کو تمہاری طرف بھیجوں گا جو تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا، تمہاری بیویوں کو بیوہ کر دے گا اور تمہاری ماں کو رلا دے گا، اور وہ ہے میری جان، میری جان، وہ ہوگا میری جان۔ یہ لفظ جان سن کر اللہ کے حبیب کے سارے صحابہ کا سر اٹھ گیا۔ یہ کون ہے جسے آج محبتوں کی معراج عطا کی جا رہی ہے، جسے آج جان قرار دیا جا رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور کس کو کہہ رہے ہیں یہ جان؟ آپ نے فرمایا وہ جو اپنے جوتے سیدھے کر رہا ہے نا، درست کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی مراد وہ علی ہے۔ علی وہ ہے جسے اللہ کے حبیب اپنی جان قرار دے رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہزاروں فضائل، ہزاروں کمالات، ہزاروں شانیں، ہزاروں معاملات تو ایک طرف ہوں، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر پوری امت متفق ہے کہ میرے نبی کے ایک بال کے مقابلے میں ایک پلڑے پہ حضور کا بال ہو، دوسرے پلڑے پہ آپ 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو میں سوال پوچھنا چاہوں گا پھر علی کے لیے کیوں ترازو لگا کے کھڑے ہو؟ پھر اس علی کی کیا شان تم سمجھ سکتے ہو کہ جس کو آمنہ کا لال اپنی جان قرار دے رہا ہے؟ اور یہ ویسے نہیں ہے۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کا قرآن ہے۔ اے حبیب، جو عیسائیوں کا گروہ آیا اور میرے نبی سے مناظرہ کرنے لگے، میرے نبی نے فرمایا مناظرہ نہیں، ان کو کہو مبالہ ہوگا، اور مبالہ بھی یوں ہوگا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، تم اپنے بیٹے بلاؤ ہم اپنے بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی جانوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلائیں گے،
پھر ہم مبالغہ کریں گے اور جھوٹوں پہ ہم لعنت بھیجیں گے۔ اب جب بلایا فدعا نبی علی و فاطمہ و حسن و حسین، اللہ کے نبی نے 4 کو بلایا اور 5واں آمنہ کا لال خود ہے۔ یہ 5 تن پاک جب چلے حضور، اور یہ قرآن میں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ 5 تن پاک جب چلے، یہ 5 تن پاک جب یہ چلے تو قال اسقف، جو ان کا بڑا پادری تھا جو مناظرے کے لیے آئے تھے، کہنے لگا یا معشر النصارى انی لارا وجوها لو سأل اللہ ان یزیل جبلا عن مکانی لزالہ، میں ایسے نوری چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی تو پہاڑوں کے ٹلنے کی دعا کی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ انہوں نے کہا اسقف تو ہمارا سربراہ ہے، تو ہمارا اس مناظرے کی ٹیم کا رہنما ہے، جو تیرا فیصلہ۔ کہنے لگا بس عافیت اسی میں ہے، محمد و آل محمد کے سامنے سر جھکاؤ، ہار مانو اور گھر کو چلو۔ اب اس گھڑی میرے دیکھیے قرآن نے جو کہا تھا آؤ نہ 2 ابنا نہ بیٹے بلائیں، تو میرے نبی نے حسنین کو بلایا، عورتیں بلائیں، اکیلی فاطمہ کو بلایا، جانیں بلائیں، ڈاکٹر صاحب جانیں بلائیں، تو جانوں کی جگہ اللہ کے نبی نے کس کو بلایا؟ علی کو بلایا۔ اب یہاں بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انفسنا کا مطلب ہے تم اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنوں کو بلاتے ہیں۔ اوکے حضور، ہم اس پہ بھی متفق ہیں، بسم اللہ، میں اس کو بالکل ہم ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اگر اپنوں کو بلاؤ تو ذرا غور کیجئے اس دھرتی پہ آج اپنوں کی لسٹ میں نبی نے کس کے اوپر آ